آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت ہشتم مضمون اردو ادب ہفتہ نمبر 8 لیکچر نمبر 1 سرگرمی بلند خوانی سبق تحریک پاکستان میں طلباء کا کردار۔ یہ سبق ڈاکٹر انجم رحمانی نے لکھا ہے۔ تحریک پاکستان میں طلباء کا کردار، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ طلباء جوش و جذبہ کا سمندر اور توانائی کا ذخیرہ ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کو طلباء کی ان صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ طلباء نے جب بھی اور جہاں بھی قائد اعظم کو طلب کیا، آپ ان کے پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے گئے۔ اگر طلباء نے قائد اعظم سے ملاقات کا وقت چاہا تو قائد اعظم نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ تحریک پاکستان میں طلباء نے انتہائی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مسلمان قوم برصغیر میں جو ایک پسماندہ قوم جانی جاتی تھی، ان کو پسماندگی سے نکالنا ان کا ملی فریضہ تھا۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں شروع ہونے والی تحریک نہایت ہی کم عرصے میں پورے برصغیر میں پھیل گئی تھی، اور اس تحریک کا نتیجہ یہ تھا کہ بنگال اور پنجاب کے صوبوں میں طلباء کی تنظیمیں جو تھی وہ وجود میں آ چکی تھی۔ 1935 میں لکھنؤ میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کا افتتاح پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا اور صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں جب یہ فرمایا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے تو ہال میں ایک شور مچ گیا۔ ہندو لڑکوں نے ہوٹنگ شروع کر دی اور قائد اعظم کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر نہرو کی تقریر کے دوران مسلمان طلباء نے مغرب کی نماز کے لیے وقفہ چاہا تو بھی ہندو طلباء نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ان حالات نے قائد اعظم کو کافی افسردہ کیا۔ طلباء پر بھی ان حالات کا گہرا اثر ہوا، چنانچہ بہت سے طلباء محمد نعمان کی رہنمائی میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تجویز لے کر قائد اعظم کی رہائش گاہ پر گئے اور انہوں نے اس تجویز کو سراہا اور تائید و حمایت کا یقین دلایا۔ چنانچہ دسمبر 1935 میں لکھنؤ میں اس سلسلے میں ایک جلسہ بھی منعقد ہوا۔ ہمارے بہت سے ایسے گورنمنٹس کالجز ہیں جو کافی عرصے سے یہاں ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، وہاں پر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشنز کے نام سے MSF کے نام سے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے جو ہے وہ لازمی طلباء کی ایک تحریک ہوتی ہے، جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد پڑی تھی اور عبدالواسق اس کے پہلے جنرل سیکرٹری تھے۔ سندھ میں بھی طلباء جو تھے وہ اپنی بساط کے مطابق تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ حیدرآباد میں بھی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم ہو چکی تھی اور ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف صوبوں میں سرحد میں بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن 1945 میں قائم ہوئی۔ قائد اعظم نے طلباء کی درخواست پر ایک لائبریری کا بھی افتتاح کیا تھا اور 18 اکتوبر 1945 کو قائد اعظم نے کوئٹہ کا بھی دورہ کیا تھا۔ تحریک پاکستان جب اپنے عروج پر پہنچی تو مسلم طلباء کی تنظیمیں ملک کے چپے چپے میں قائم ہو گئی اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے صوبائی یا ضلعی تنظیمیں بنگال، آسام، بمبئی، بہار، CP، مدراس، مالم، مسولی، مالابار اور دوسرے کئی شہروں میں قائم ہوئی۔ ان شاخوں نے لوگوں کو تحریک پاکستان میں عملی شرکت کے لیے آمادہ کیا، چنانچہ ان لوگوں کی عملی کوششوں سے پاکستان کی مقدس سرزمین ایک اسلامی سلطنت کے طور پر دنیا کے نقشے پر 14 اگست 1947 کو ابھری۔ آپ اس سبق کی بلند خوانی کیجیے گا، یہ صرف بلند خوانی کا سبق ہے، ہم نے اس کے صرف الفاظ معنی کرنے ہیں اور اس کے کچھ دوسرے سوالات کرنے ہیں۔ ہم نے سوالات کے جوابات نہیں کرنے اور نہ ہی سبق کو اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے۔ الفاظ کے معنی آپ لوگ دیکھ لیجئے، میں نے اس کے الفاظ کے معنی لکھے ہیں۔ افسردہ، اداس، الحاق ساتھ ملانا، بلا تاخیر بغیر دیر کیے، بیداری جاگنا، تائید حمایت کرنا، توانائی طاقت، پسماندہ غیر ترقی یافتہ، روشناس واقف کرنا، سپاس نامہ شکریہ کا تحریری خط، سرپرستی نگرانی، علاوہ ازیں اس کے علاوہ فعال متحرک، گراں قدر قیمتی، ملی فریضہ قومی فرض۔ اس سبق کو پڑھیے گا اور اس کے الفاظ معنی یاد کیجیے گا اور باقی کام بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔